علاوہ جو امانتیں لے کر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے بستر پر سو گئے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے علی رضی اللہ عنہ کیا آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ تشریح ہے کہ علی کو موت کبھی بھی آ سکتی تھی اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی تھی. کہا کہ کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ کہا کہ میرے آقا مولا نے فرمایا تھا اے علی صبح ہوگی اور امانتیں تم تقسیم کرو گے. میرے آقا مولا نے کہی دیا ہے صبح بھی ہونی ہے اور امانتیں میں نے ہی تقسیم کرنی ہے. میرے مجھے اس بات کا خوف اٹھا میں بنا خوف مطلب زہر آقا کے ساتھ والسلام کے بستر پر جائے گا سو گئے. یہ آقا کریم علیہ السلام سے پکا عشق اور بندگی جو ہے وہ محبت تھی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں اور جب غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب محاصرہ کیا جاتا تھا، یعنی جب آپ کا گھیرا کیا جاتا تھا کہ کوئی تیر آپ پر جو ہے مار نہ ہو جائے، دشمن مار نہ چلے، تو وہ سیسا پگھلانے کی دیوار کی طرح وہ دیوار ہوتی تھی. سیمنٹ کی دیوار نہیں ہوتی تھی، انسانی جسم کی دیوار ہوتی تھی. ایک دفعہ ایک کافر نے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کا نشانہ لے کر تیر پھینکا. سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی اور یعنی سلسلہ نہ تھا سوائے اس کے کہ آپ اچھل نہیں کرتے، آپ نے وہ تیر اپنی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دیکھے اور وہ آنکھ پوری کی پوری جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور پھر بھی وہ جگہ نہیں چھوڑتے. اسی جگہ پر آقا علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، اپنی آنکھ دکھاتے ہیں. آقا علیہ السلام وہ آنکھ لیتے ہیں، اس جگہ پر لگاتے ہیں، اپنا دعا میں لگا دیتے ہیں. وہ آنکھ اسی طرح جو ہے وہ جڑ جاتی ہے اور سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی کے اندر میری وہ آنکھ اٹھنا تو دور کی بات، میں اس آنکھ سے اتنی دور دیکھ لیتا تھا کہ میں اپنی دوسری آنکھ سے بھی جو ہے وہ نہ دیکھ سکتا تھا. کیسا عشق اور کیسی محبت تھی. اور یہ تو صحابہ کرام کی نظام محبت بیان کی. اب سنیں آقا علیہ السلام کو اپنی امت سے کیسے محبت ہے اور کس قدر پیار ہے. روایت میں نے جب آپ کی ولادت باعث کی باتوں کے ربل کو آپ کی باتیں مزہ کرواتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جو بش فرما رہے ہیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کان لگا کر سنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما دے. رب قبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے جواب فرما دے. جب معراج پر تشریف لے گئے قرآن کہتا ہے فکانا قاب قوسین او ادنی، اس جلوے اور حضور علیہ السلام کے درمیان دو ہاتھ سے بھی کم فاصلہ رہا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اب جو وہاں پر ڈائریکٹ وحی ہوئی وہ وحی دینے والے مقابلے سے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہی دعائیں مانگی اللہم اغفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما دینا. رب قبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے جمع کر دے. آقا علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا، جب آپ کے جسد خاکی کو جب قبر انور کے اندر ڈالا گیا، جب آخری دیدار ہو رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ہونٹوں کو جنبش کرتے ہوئے دیکھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں قبر انور کے اندر اترا، میں نے اپنے کانوں کو آقا علیہ السلام کے ہونٹ پر رکھا، آپ کے ہونٹ مبارک سے یہی آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما دینا. رب قبلی امتی، اے میرے رب میری امت جو ہے مجھے ہبا کر دینا. کتنے شفیق آقا ہیں، کتنے مہربان آقا ہیں. کسی لمحے جو ہے ہمیں نہ بھولے. روایت میں آیا کہ جب قیامت ہوگی اور 50,000 سالہ ایک دن ہوگا اور ہر انسان پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، تو اس وقت سارے کے سارے لوگ ہزاروں سال اس کا نام ہے وہ گزاریں گے. پھر وہ آپس میں مشورہ کریں گے اور مل کر اپنے دادا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہی ہمارے دادا ہیں، آپ ہی آج کے دن ہمارے لیے
اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے, اے عیسیٰ علیہ السلام اب آپ ہی بتائیں کہ آج کے دن ہمیں اس مشکل سے کون نجات دلائے گا. آپ فرمائیں گے کہ ایک ہی شخصیت ہے, فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سارے لوگ مل کر آقا علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آقا علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ, بلکہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہوں گے انا رہا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں تمہارے لیے, میں ہی ہوں تمہارے لیے, اور سب کو کہہ کر اپنے قریب جو ہے وہ بلاتے ہوں گے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کے لیے عالی شان ممبر سجایا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس مبارک ممبر پر جلوہ فرما ہو جائیں, کیونکہ قیامت کے قائم کرنے کا مقصد ہی صرف ایک ہے. اگر جنت و دوزخ کا اگر فیصلہ سنانا ہوتا, ہر انسان اگر قبر کے اندر جاتا تو اسی وقت فیصلہ دے دیا جاتا یہ جنت, یہ دوزخ کے لیے جائے. نہیں, قیامت تک کا انتظار قبر میں اور پھر حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا. اور آج قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے دکھایا جائے گا. عالی شان ممبر ہے, حضور علیہ السلام سے کہا جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم اس وقت میں اپنا سر سجدہ ریز کر دوں گا اور اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے جس امتی کی مغفرت نہیں کرانا چاہتا ہوں, اس کی مغفرت نہیں کرا سکتا, تب تک میں اپنا سر اپنے سجدے سے جو ہے وہ نہ. شاید یعقوب فرماتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. مزدہ کہتے ہیں خوشخبری, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا, میں اگر نہ ڈھونڈ سکو تو مجھے حوض کوثر کو تلاش کرنا. میں اپنی پیاسی امت کو حوض کوثر کے جام بھر کر ان کی پیاس ہے بجھاتا ہوں. کہا کہ اگر مجھے قیامت کے دن ڈھونڈنا ہو تو میزان عمل پر مجھے ڈھونڈنا. میں اپنی امتیوں کے ہلکے وزن والوں کے وزنوں کو بھاری کر کے انہیں ناقل جنت کراتا ہوگا. کہا کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پورے صراط پر مجھے ڈھونڈنا. میں اپنی امت کو رب سلم کہہ کے اس پل سے جو ہے وہ پار کرواتا ہوگا. اللہ اکبر. کتنے شفیق آقا ہے, کتنے رحیم آقا ہے, ہمیں کبھی نہ بھولے. لیکن ہائے افسوس ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہم نے اپنے طریقے, ہم نے اپنے ادوار غیرت پر اپنا دیے ہیں. اب یہ نعرہ لگاتے ہیں, لگانا بھی چاہیے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کاش کہ کوئی ایسا بھی نعرہ لگے, غلامی رسول میں 5 وقت کی نمازیں بھی قبول ہے, غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے, غلامی رسول میں امامہ بھی قبول ہے. موت سامنے ہے نہیں, اس میں کہہ دیتے ہیں قبول ہے بھائی, جو ہے وہ قبول ہے. اب امامت سامنے آ جاتی ہے تو پھر نیند بھی یاد آتی ہے, پھر کام بھی یاد آتا ہے. ابھی تو ابھی پڑھ لیتا ہوں, ابھی اذان ہوئی ہے, ابھی سنا ہوا ہے, یہ ہوا ہے. تب اس کے رسول ہمارا کہاں چلا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اب امامت بیٹھنا ہو اسلامی بھائی تقریب دینا ہے, وہ میں تو جہاں کام کاج کرتا ہوں وہاں مسئلہ ہو جائے گا. بہت قبول ہے, زندگی دینے کے لیے قبول ہے, لیکن امامہ بیٹھنے کے لیے قبول ہے. میری کبھی شادی نہیں ہوئی ہے, امامہ بیٹھنے کا تو کہیں گے بھائی تو مولانا ہے, میری شادی نہیں ہوئی. بہت قبول ہے, لیکن اگر شادی اچھی جگہ کرنی ہے امامہ نہیں کر سکتے. کیا ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ منافقت نہیں کرتے, کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے؟ شاید ایک دھوکہ ہم کو عشق رسول کے ساتھ نہیں کرتے. دعویٰ تو ہم موت کا کر رہے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ اگر ہم سے نہ ہو سکے تو یقیناً کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اپنے عشق رسول کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا.
جو لوہا ہوتا ہے نا، اس کو جب تک 1300 ڈگری سینٹی گریڈ نہ دی جائے وہ لوہا پگھلتا نہیں. پھر جب اس کو ڈگری دے دی جائے تو اسے جس طرح کی شکل دے دی جائے اس طرح کی شکل جو ہے وہ دے دینی چاہیے، ہو جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان عشق رسول 12,000 ڈگری سینٹی گریڈ کی طرح ہونا چاہیے. یہ بات معلوم چل جائے، یہ بات آقا علیہ السلام کو پسند ہے. اب ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کی محبتیں الفتیں مہربانیاں ایک طرف، اب آقا علیہ السلام کو یہ پسند ہے. اب مجھے وہی کرنا ہے جو میرے آقا نے مجھے بتایا ہے. جو چیز آقا علیہ السلام کو ناپسند ہے، ساری دنیا ایک طرف، میں اس کو ناپسند جانوں گا جو میرے آقا مولا نے ناپسند ہے قرار دے دیا. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیجیے، یہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیجیے. اگر اس کو آپ نے مضبوطی سے کام لیا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، کل قیامت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس موقع پر ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. خدا را اپنے آپ پر تھوڑا سا ذہن کیجیے اور اپنی آخرت کے بارے میں کچھ غور و فکر کیجیے. اسی طرح میں سمجھیں کہ رمضان سے پہلے جو آپ زندگی کی، رمضان آپ نے بہت نیکیاں کی، بہت عبادت دیکھی. رمضان کے بعد کہتے ہیں یار شب قدر کی عبادت مجھے مل جائے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ مجھے مل جائے. تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بے نمازی رہ چکا ہو اس کو شب قدر کی عبادت مل جائے؟ یعنی وہ بعد میں بے نمازی کا وہ کہے کہ مجھے شب قدر کی مل گئی. اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر ایک بہت پڑھا لکھا شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے، سمجھے وہ ایم اے انگلش ہے، وہ آپ سے گفتگو کریں گے نا تو معلوم چل جائے کہ یار یہ اس فیلڈ کے اندر یہ پڑھا لکھا ہے. اسی طرح مغفور جو ہوتا ہے، جس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے سامنے والا شخص کہتا ہے کہ یار وہ مغفرت شدہ ہے. آئیے ہم اپنا ظاہر سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر سنبھالنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنا ظاہر جو ہے وہ بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر لی. اب باطن جو ہے وہ تو سنا سکتا ہے، تو ہمارے باطن کو جو ہے وہ سنا فرما دے. یہ دنیا بہت رنگین ہے، گناہ بہت قریب ہے، گناہ بہت آسان ہے، گناہ بہت ہلکا ہے، گناہ بہت سستا ہے. اور روایت میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا خلاصہ کیوں ہے، قرب قیامت کے وقت ایک دور ایسا آئے گا کہ میری سنت کا عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ سے زیادہ رکھنا ہوگا. تو وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں تو ہمارے لیے کسی چیز کی جو ہے وہ کوئی وعید نہیں ہے. اس دنیا کے اندر ہزاروں کشتیاں ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کھڑی ہیں. اس میں ایک کشتی دعوت اسلامی کی کشتی ہے. یہ کشتی آپ سے آپ کا مال نہیں مانگتی، یہ کشتی آپ سے آپ کی آخرت کے لیے، آپ ہی کے فائدے کے لیے آپ ہی کا وقت جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے. ہم لوگ دنیا کے اندر دوست بناتے ہیں، دوست اگر دینی دوست بنیں گے وہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. اگر ہم لوگ موبائل رکھتے ہیں، موبائل ایک وقت ہوتا ہے اس کی چارجنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ سے چارج کرنا ہوتا ہے. اسی طرح نیک ماحول ہمارا جو سمجھیں کہ وہ چارجر ہے. ہم نیک ماحول کے اندر رہیں گے، نیک دوستوں کے ساتھ رہیں گے، ہر جمعرات اجتماع کے اندر شرکت کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ چارج ہوتے رہیں گے اور ہماری روحانیت کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. آئیے اپنی نیت کریں کہ ہم لوگوں نے اعتکاف کیا، عبادتیں کی، اجازتیں کی، نوافل پڑھے. اگر ہم لوگ اس کا فائدہ چاہ رہے ہیں ہمیں تبدیلی لانا پڑے گی. تبدیلی ہے تو نیکی قبول ہے، اگر تبدیلی ہے تو سمجھے کہ آپ نے وقت گزار دیا لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہ ہوا. ہمیں آج کی رات میں آپ پر غور کرنا ہے. مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، انقلاب لانا پڑے گا، اور یہ انقلاب دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ جب جڑ جائیں گے اتنے آسان سے ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ تک نہ پڑے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، دین بھی بہتر ہو جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمين يا مقلب القلوب آمين ثبت قلوبنا على دينك آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا آمين فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم أجرنا من النار آمين اللهم أجرنا من النار آمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين یا رب العالمین فیض رحمت العالمین اے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دینے والے پروردگار اے ہمیں بولنے کے لیے زبان دینے والے پروردگار اے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرنے والے پروردگار اے اشرائے جہنم سے آزادی دینے والے میرے مالک و مولا اے ہم زمینوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے پاک پروردگار یا رب العالمین تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس مبارک وقت میں اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا اب تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیے ہیں اے کریم پروردگار اے رحیم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین یا رب العالمین ہماری اپنی مغفرت فرما دے یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا اے مالک و مولا ہمیں سچی توبہ دے دے اے مالک و مولا نیک بننا چاہتے ہیں پرہیزگار کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان نفس ہمارا دنیا اور مال کی محبت اور یہ غفلت ہمیں نیک نہیں بننے دیتے مالک و مولا ان دشمنوں سے چھٹکارا عطا فرما تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما تیرا شکر کرنے والا دل عطا فرما تیرے خوف میں ہونے والی آنکھیں عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں نماز میں سجدوں کی لذتیں عطا فرما اے مالک و مولا ہمارے پاس تو ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو تیری عبادت میں شاید نشان ہو تیری رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی تو شاید آج ہم لوگ ختم ہو چکے ہوتے اے مالک و مولا پروردگار ہم نے سن رکھا ہے کہ جب تو توبہ قبول کر لیتا ہے تو اتنا رحمان ہے کہ نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کہ تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اے مالک و مولا ہم بہت گناہگار ہیں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں قیمتیں ہم سے ہوتی ہیں چگلیاں ہم کر لیتے ہیں بدگمانی ہم کرتے ہیں والدین کو ہم نے ستایا ہے اے کریم پروردگار کس کس گناہ کا اقرار کریں کہ تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے تو ستار العیوب ہے اے کریم پروردگار تو نے جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا اے کریم پروردگار جب قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھ دینا اے مالک و مولا پروردگار ہم نے سنا ہے کہ جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب یہ دیا جائے گا کہ اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے اس کا بھیجا ڈوبتا ہوگا اے کریم پروردگار ہم بہت غافل ہیں بہت نافرمان ہیں بہت کمزور ہیں ہمیں لمحہ بھر کے داخل جہنم نہ فرمانا بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا آمین جنت کے اندر آگے کریم علیہ السلام کا بڑوں عطا کر دینا آمین اے مالک و مولا جو مسلمان بیمار ہیں جس کو کینسر ہے ٹی بی ہے فالج ہے جو قدم ہے بلڈ پریشر ہے شوگر ہے تمام طرح کے امراض سے مبتلا ہے مالک و مولا بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما جن گھروں میں جوان بہنیں اور بھائی رشتوں کی انتظار میں ہیں والدین پریشان ہیں کریم انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرما بے اولادوں کو نرینہ اولاد آسانی و عافیت کے ساتھ عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے اے مالک و مولا بہت عرصہ ہوا تیرے گھر کا دیدار کیے ہوئے اے مالک و مولا اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما بار بار ہونے کی سعادتیں عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں بھی حج بیت
مبارک لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے و کفیل اے مالک و مولا پروردگار نے با ادب حاضری عطا فرما. روزہ انور پر اے مالک و مولا با ادب حاضری عطا فرما. یا رب العالمین آنے والے وقت میں کوئی بلا کوئی آفت کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی حادثہ ہونے والا ہو اے مالک و مولا اس مبارک اشرے کا صدقہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے نقصان کو نفع میں تبدیل فرما دے. شر کو خیر میں تبدیل فرما دے. ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دے. اے مالک و مولا موت برحق ہے. جس لمحے کی ہے اسی لمحے آنی ہے. تجھ سے التجا کرتے مالک و مولا ہمیں دھماکے کی موت سے محفوظ فرمانا. آمین ثم ہمیں گولی کی موت سے محفوظ فرمانا. آمین ثم ہمیں حادثے کی موت سے محفوظ فرمانا. آمین ثم آمین. بیماری کی موت سے محفوظ فرمانا. آمین ثم ہمیں آمین. ایمان عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں اے مالک و مولا روزہ انور کے عین سامنے افطار کے وقت کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے موت عطا فرمانا. آمین ثم آمین. یا رب العالمین جنت البقیع ہمارا مقصد کر دینا. آمین ثم آمین. ایمان پہ دے موت مدینے کے لیے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اے مالک و مولا جو دعا مانگ سکے نہ مانگ سکے وعید الغیب و شہادہ ہے. ہماری تمام اپنی وظائف حاجات اور تمناؤں کو پورا فرما. آمین ثم آمین. بلکہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب میں واپسی ہو یا اللہ جب لا إله إلا الله. عید کے دن جو اعلان سن لیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری وزٹ